اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی چند روحانی کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، جب حضرت داتا گنج بخش نے لاہور میں دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کیا تو اس وقت ہندو مذہب عروج پر تھا۔ وہ بت پرستی کرتے اور کلمہ حق سننے کے لیے تیار نہ تھے، مگر آپ کیونکہ شمع وحدانیت کو روشن کرنے کا فریضہ انجام دینے کے لیے ہی یہاں پر آئے تھے، چنانچہ غیر مسلموں میں جہاں بھی آپ کو موقع ملتا دعوت حق دیتے، انہیں توحید و رسالت کا درس سناتے اور ان کے صاحب ایمان ہونے کی دعا فرماتے۔ آہستہ آہستہ لوگ دعوت حق کی طرف مائل ہونے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور قریب و جوار میں اس بات کا چرچا ہو گیا کہ لاہور میں اللہ کا ایک ولی اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ یہ کرامت مقامات اولیاء کتاب میں درج ہے۔ خیر، آپ کی سرگرمیوں کی اطلاع لاہور کے حاکم کو بھی ہو گئی۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں تو وہ سخت طیش میں آ گیا۔ فوری طور پر سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا کہ فوراً ہی اس فقیر کے تبلیغی سلسلہ کو ختم کرو اور اسے شہر سے باہر نکال دو۔ رات ہوئی تو فوجیوں کا ایک دستہ حضرت کی قیامگاہ پر آ گیا اور آتے ہی انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ دیکھا کہ ایک درویش اپنی جھونپڑی میں یاد الہی میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لاہور کے حاکم نے بھیجا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ آپ کی تبلیغ سے ہندو مذہب کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا مذہب ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، اس لیے ہم آپ کی خانقاہ میں آپ کی اجازت کے بغیر داخل ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہاں خدا کے حکم سے آیا ہوں اور اب میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو اللہ میرا مددگار رہے گا۔ حاکم کے سپاہی تشدد پر اتر آئے اور انہوں نے آپ کی جھونپڑی کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی، مگر اسے آگ نہ لگی۔ آخر سوچنے لگے کہ یقیناً یہ کوئی خدا کا فقیر ہے، ہم اس سے زیادتی کر کے خدا کو ناراض کیوں کریں۔ واپس لوٹ گئے اور حاکم کو تمام واقعہ سنایا۔ اس نے تمام بات سن کر سپاہیوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں فقیر کو ہر صورت شہر سے نکال دینا چاہیے تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی روز حاکم کے محل میں آگ لگ گئی اور آگ بھی بے قابو ہو گئی اور بجھنے میں ہی نہیں آتی تھی۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کل رات اس نے فقیر کی خانقاہ کو جلانے کی کوشش کی تھی، شاید اسی کی سزا کے طور پر میرا محل جل رہا ہے۔ اس خوف سے اس کا دل بیدار ہو گیا اور وہ خود آپ کی قیامگاہ پر آیا اور معافی مانگی۔ آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس نے کہا کہ ہم سے بھول ہو گئی کہ میرے فوجی اور سپاہی آپ کی خانقاہ میں داخل ہو کر بے حرمتی پر مائل ہوئے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں۔ جیسے ہی آپ نے اس کو معاف کیا، اس کے محل کی آگ خود بخود ختم ہو گئی۔ آخر وہ آپ کی روحانی طاقت سے متاثر ہوا اور یوں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ اخلاق حمیدہ کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کا مکمل نمونہ تھی۔ آپ نے ہر حال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاری اور آپ کی شخصیت میں وہ تمام اوصاف اور خوبیاں موجود تھیں جو ایک باعمل صوفی، متقی اور پرہیزگار انسان میں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے اخلاق حسنہ کا نتیجہ تھا کہ لوگ جوک در جوک حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ کی گفتگو کی نرمی اور حلاوت کا اندازہ اس حقائق سے جو آپ نے کشف المجوب میں فرمائی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے ماور النہر کے ایک ملامتی سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ صحبت میں کشادگی اور وسعت کی کیفیت پیدا ہوئی تو میں نے اسے کہا، بھائی ان بےہودہ افعال سے آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا، مخلوق کو اپنے سے دور رکھنا۔ میں نے کہا، مخلوق بے شمار ہے اور تمہاری عمر اور زبان محدود، مخلوق سے اپنا دامن تو نہیں چھڑا سکے گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ خود اسے چھوڑ دے تاکہ اس تکلف سے بچ جائے۔ آپ ہر کسی سے اچھی بات کہتے، آپ کے سمجھانے کا انداز نہایت دل نشین اور ہم
ہمدردانہ تھا۔ یہ آپ کی شیریں بیانی ہی تھی کہ جو بھی آپ کے نزدیک آتا آپ کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ یہ آپ کی خوش کلامی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے لاہور کے 34 سالہ قیام کے دوران ہندو مسلمان ہوتے رہے اور آپ کے درس کو لوگ بہت شوق سے سنتے رہے، کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔